تو عرض ہے مسند امام احمد حنبل کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ائمہ اہل بیت کے استاد بھی ہیں۔ یہ جو نبی کریم علیہ السلام پر اپنا کرتا مبارک اور سلام بھی بھیجا تھا حضرت امام جعفر صادق کو، وہ یہی بزرگ ہیں۔ ان کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی، مشکات شریف کی شرح 4 جلدوں میں فارسی میں، اس کا نام ہے اشیاۃ اللمعات فی شرح مشکات۔ مشکات شریف کی شرح ہے، 4 جلدوں میں ہے، موٹے موٹے جلد ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو ہم نے ہر لحاظ سے پرکھا ہے، ایک پرفیکٹ مسلمان ہے جس کے عقائد پر کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی، پھر جس کی تحقیق کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک جتنا مطالعہ کیا ہے ان کی کتابوں کا، جس فن پر بھی اس بندے نے گفتگو کی ہے لوہا کر کے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس حضرت جابر صادق ان کے پاس پڑھنے جایا کرتے، اس وقت وہ نابینا ہو چکے ہوئے تھے، ان کو از گلوی شمی گرفت اور بسوء خیشمی کشید، وہ ان کے گریبان سے پکڑ لیتے تھے، اپنی طرف کھینچتے تھے اور پیشانی پر بوسہ گردن پر بوسہ لیتے تھے، گردن پر بوسہ لے کے کہتے ہیں اے پسرے رسول از تو بوئے رسول می بویم، اے نبی پاک کے بیٹے تجھ سے مجھے سرکار دو عالم صاحب کی خوشبو آتی ہے، از تو بوئے رسول می بویم۔ یہ بہت صحابہ میں بھی تقوی کے اعتبار سے مختلف کلاسز ہیں۔ جو پہلے درجے کے متقی صحابہ تھے ان میں سے ایک ہے، جو سرکار نے 14 نقیب مقرر کیے ہیں کہ میری امت میں سے 14 آدمی نگران ہیں، ان میں ان کا بھی نام لیا، اور ذمہ دار اس طرح کے تھے کہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں سرکار نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بڑی تیز تیز اونٹنی چلا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں یار جابر تم اونٹنی اس طرح تیز چلا رہے ہو کہ گویا تم نے شادی کر لی ہوئی ہے۔ وہ نہیں حضور کو بتا سکتے کہ میں نے شادی کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسا لگتا ہے جیسا شادی کی ہوئی ہے، جلدی کرنا چاہتے ہو، جلدی گھر پہنچنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ شادی کی ہے۔ پوچھا کسی کنواری سے کی ہے، بیوہ سے کی ہے، مطلقہ سے کی ہے، کس سے کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ بڑے صحت مند بھی تھے، خوبصورت بھی تھے۔ آپ نے تو جوان کنواری سے شادی کرتا، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے، اسے تو رو پڑے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری 9 بہنیں ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے احد والی رات کو مجھ سے فرمایا بیٹے مجھے میری جانب باری اطلاع ہے کہ صبح اس جہاد میں سب سے پہلا شہید میں ہوں گا۔ مشکات سی باب الکرامات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں موت کا کسی کو علم نہیں ہوتا، کہا موت کا علم اس کو نہیں ہوتا جس کو خدا نہ دے، اگر کسی کو خدا علم دے دے تو اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ میری اطلاع ہے کہ صبح اس جہاد میں سب سے پہلے میری موت واقع ہوگی، تو میری بیٹیاں 9 ہیں، ان کے ساتھ تو ایک ہی بیٹا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یا رسول اللہ اگر میں کسی کماری عورت سے شادی کرتا تو میری بہنوں کو وہ گور گور کے دیکھتی، ان کو ٹھکراتی، تو یہ باپ کی امانت ہے میرے پاس، یہ 9 بہنیں، میں ان کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو ترک کرتا ہوں لیکن باپ کی وصیت کو اولیت دیتا ہوں۔ یہ سارے حاضرین جو بیٹھے ہوئے سمجھ آ رہی ہے بات کہ مر گئے ہوئے ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھنا یہ آل ایمان اور آل حق کی عادت ہے، اور اپنے گھریلو معاملات میں اپنی بہنوں کو بھی شمار کرنا یہ بھی آل حق کی عادت ہے۔ یہ سمجھنا یہ میری کچھ لگتی ہیں، میری حقدار ہیں، ان کے ساتھ میں رعایت کروں گا تو میرے ماں باپ خوش ہوں گے، یہ آل حق کی نشانی ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کام کرتا تو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ، کہ آخری وقت میں جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا نا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فيها النبي المهتشم